سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اچھا لگ رہا ہے شیخ واپس سے بولیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری بول رہے ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ رب العزت جو ہے انہیں جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے جتنے لوگ ہیں سب کو کامیابی عطا فرمائے واپس سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور یہ شعر مغادہ فرمائے کہ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی اور ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آپ بھی پڑھیے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور یہ شعر بھی دیکھیں محبت کے ساتھ کہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر یہ حلیمہ نام جانتے ہیں نا کون ہے یہ وہ حلیمہ وہ مقدس عورت ہے جن کا درود ہمارے اور آپ کے پیغمبر اللہ کے محبوب نے بھی ہے سبحان اللہ ہمارے نبی نے دیا شعر مغادہ فرمائے کہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر کہ گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور ایک شعر سناتے ہیں واپس سے بولیے سبحان اللہ یہ مجبوری ہے آپ لائیے جتنا دینا ہے جلدی دے دیجئے اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے میرے پاس دینا لینا بھی سنت ہے اور مسکرا کر بولیے سبحان اللہ اس لیے کہ حضرات دینا بھی سنت ہے تو مسکرانا بھی سنت ہے یہ مسکرانا بھی جو ہے سنت ہے اور صدقہ بھی ہے کیا ہے صدقہ بھی ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مومن بھائی جب کسی مومن بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو سمجھ لو اس کے لیے صدقہ ہے راستے میں چل رہے ہیں کوئی کانٹا ہے آپ نے اٹھا کر اس کانٹے کو راستے سے پھینک دیا یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر مسلمانوں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے نام پر اگر ایک روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک جہنم کو اس سے یعنی دور فرما دیتا ہے حضرات گرامی آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے خانہ کعبہ کا طواف کیا رمی جمار کیا صفا مروہ کی صحیح فرمائی سارے ارکان ادا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک کے پاس تشریف لائے بیٹھے ہیں اور جب بیٹھے تو اللہ کی طرف سے بیٹھے ہیں حضرت گرامی بیٹھنا تھا گناہ کی طاری ہو گئی نیند کا غلبہ طاری ہوا آپ سو گئے عالم خواب میں آپ نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے آئے سبحان اللہ دو فرشتے آئے
اور وہ فرشتے آنے کے بعد اپنے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اپنے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا اس بار یہاں خانے کعبہ میں اللہ کا حج ادا کرنے کے لیے کتنے لوگ تشریف لائے؟ فرشتہ نے جواب دیا 6 لاکھ حاجی آئے۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ پھر فرشتہ نے سوال کیا اللہ پاک نے ان 6 لاکھ حاجیوں میں سے کتنوں کا حج قبول کیا ہے؟ کن کا حج رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ حاجی آئے لیکن اللہ پاک نے کسی کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، تعجب کی بات ہے نا، 6 لاکھ آدمی آئے لیکن حج کسی کا بھی مقبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک عالم خواب میں ہیں، آپ پریشان ہیں، حیران ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے دور و دراز مقام سے آئے لیکن ان کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ آپ پریشان ہیں، حیران ہیں، خواب کے عالم میں ہیں، لیکن جو ہی آپ سوچ رہے تھے فرشتے نے جواب دیا سن 6 لاکھ حاجی آیا، کسی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ہاں، ایک اللہ کا مقدس بندہ جو حج کرنے آیا نہیں ہے، رمی جمار کیا نہیں ہے، صفا مروہ کی صحیح نہیں کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے وہ دمشق میں ہے لیکن اللہ نے اس کا حج قبول فرما لیا، اس کا حج بھی قبول ہے اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ حج کرنے آیا نہیں، حضرات لوگ جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تقریر ختم کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اشارہ کافی ہے نا سمجھداروں کے لیے، ہے نا؟ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی کا حج قبول ہوا، کن کی وجہ سے؟ وہ حج میں آئے نہیں ہیں۔ نام ان کا نام جو ہے علی ابن الموافق ہے، دمشق کا رہنا والا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ جوتوں کی مرمت کرتا ہے، جوتوں کی سلائی کرتا ہے نا؟ وہ آیا نہیں لیکن حج کا ثواب ان کے صدقے میں 6 لاکھ کا حج قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات نام سنا، جب پتہ بتایا فرشتوں نے تو حضرات گرامی دین سے بیدار ہوئے اور جلدی میں رختے سفر باندھا، اور باندھنے کے بعد جو سوچا چلو اس آدمی کو دیکھنا چاہیے جو آیا نہیں ہے لیکن یعنی حج کا ثواب مل گیا ہے، اس کا حج قبول ہو گیا، چلو اس کا عمل کیا ہے۔ حضرات چلا، رختے سفر باندھا، اور جب دمشق پہنچا نا، القصہ مختصر یہ ہے، جب دمشق پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس کا پتہ معلوم کیا، دیکھا گیا قریب میں دیکھا ایک بزرگ ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، قریب میں گیا، سلام کیا، اور سلام و کلام کے بعد کہا آپ نے کون ایسا نیک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا حج قبول کیا اور آپ کے صدقے میں 6 لاکھ کا قبول کیا؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ حضرات گرامی تاریخ بتلاتی ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی ابن الموافق جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، گش طاری ہو جاتی ہے، اور جب گشی طاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا، اور جب ہوش میں آیا تو حضرات گرامی عبداللہ بن مبارک نے کہا بتا تم نے کون سا نیک عمل کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ حضرات گرامی تو اس نے کہا حضور میرے پاس کیا عمل ہے، بس ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ 30 سال سے تمنا تھی حج کرنے کے لیے، آرزو تھی کہ حج کریں گے، رمی جیوار کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، خانے کعبہ کا طواف کریں گے، لیکن بات یہ 30 سال کی مدت میں نے حلال کمائی سے ہے نا کچھ بیوی بچوں پر خرچ کیا اور کچھ حلال پیسوں کو میں نے بچا لیا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال، اور 30 سال میں حلال رزق سے حلال روزی کما کر حلال پیسوں سے بچوں کی بھی پرورش کی ہے، اور انہی میں سے کچھ چھاٹ کر 300 درہم جمع کر لیا۔ ارادہ ہے کہ حج کرنے جائیں گے، صبح قافلہ چلے گا، لیکن تاریخ بتلاتی ہے صبح قافلہ چلنے والا تھا، میں تیاری میں تھا، اتنے میں میری شریک حیات نے کہا، میری بیگم نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ صبح حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن آج میری خواہش ہے کہ مجھے کھانے کے لیے گوشت مل جائے۔ کیا مل جائے؟ گوشت مل جائے، اس لیے جو ہے میری چاہت خواہش ہے آپ جو ہے مہربانی فرما کر حضرات گرامی گوشت کھلا دے۔ کہاں ملے گا؟ کہا ہاں پڑوس کے یہاں سے جو ہے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، ہو سکتا ہے پڑوسی نے گوشت بنایا۔ حضرات وہ گئے پڑوسی کے مکان میں،
اور جانے کے بعد اور ایک بات پڑوسی کی بات آ گئی نا، آج تو بھائی بھائی میں حسد ہے، بھائی بھائی میں نا اتفاقی ہے، سب کے دل میں غیبت کا میل ہے، حسد کا میل ہے، نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ حضرات مومن کا دل تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اسی طرح ایک بھائی کا دل جو ہے بھائی کے لیے ہونا چاہیے۔ غیبت کی بیماری سے، حسد کی بیماری سے، ان تمام میل سے جس کا دل پاک ہے وہی کامل مومن ہے، وہی مصطفیٰ کا غلام ہے، اور وہی جو اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرات آج غیبت کے میل سے ہم اتنا بھرا ہوا ہمارے دل میں کہ حضرات یہ غیبت وہ بیماری ہے کہ حضرات آپ اگر کوئی گناہ کریں توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت وہ گناہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں فرمائے گا، رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ حضرات گرامی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دور نکل جائے گی، میں عرض کر رہا تھا پڑوسی کے یہاں گیا، جانے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کے کیا پکا ہے؟ کہا حضور ہمارے یہاں جو سالن میں گوشت ہے، کہا تھوڑا سا گوشت دے دو، میری بیوی کی خواہش ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس نے جب سنا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پڑوسی کے آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جو سالن میں نے بنایا ہے نا، یہ سالن میرے لیے حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا سمجھا دو، وضاحت کر دو۔ بولے بات یہ ہے کہ آج 8 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، جان پر بنائی ہے، میرے بچے کی خیر نہیں ہے، اس لیے صرف بچوں کی جان بچانے کے خاطر جو ہے آج ہم نے مرا ہوا جانور کا گوشت پکایا ہے تاکہ اتنی مقدار میں وہ کھا لیں جس سے جان جو ہلاک نہ ہو جائے، جان بچ جائے۔ بس اتنا میں نے پکایا ہے جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ مومن تھے، نبی کے سچے غلام تھے، یہ عاشق رسول تھے، اتنا سننا تھا، دل میں انقلاب پیدا ہوا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد 300 درہم جو انہوں نے جمع کیا تھا، ان 300 درہم کی تھیلی لے کر گیا اور جانے کے بعد پڑوسی سے کہا سن یہ 300 روپے کی تھیلی درہم ہے، تم اپنے خرچ میں لانا ہمیں حج کرنے کے لیے، پھر اللہ نے چاہا تو چلے جائے گا، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا سا عمل ہے۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہی عمل جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، اور اتنا مقبول کہ انہیں بھی حج کا ثواب ملا ہے، اور ان کے صدقے میں 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے بھائی جناب حافظ و قاری جنید صاحب جا رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں جو ہے اللہ ہم سب کو بھی جو ہے وہاں اس جگہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ مدینہ کی سرزمین، اللہ اکبر مسلمانوں، تاریخ بتلاتی ہے جب کوئی دیوانہ، کوئی عاشق مدینہ کی مقدس سرزمین پر پہنچتا ہے تو وہاں غیبی صدا کان میں آتی ہے، حاجیوں سنبھل کے پاؤں رکھنا، حاجیوں یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ وہ مقدس زمین ہے کہ وہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے، وہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے، وہاں کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے، وہ مدینہ مقدس سرزمین ہے۔ اللہ اکبر مسلمان، اور ایک بات یہ بھی ہے نا کہ مدینہ تو ان کا مقام ہے، ان کا مزار ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، کائنات بنی ہے، اور میرے آقا کا دربار تو وہ دربار ہے کہ کبھی کوئی سائل گیا تو واپس نہیں آیا خالی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بتا تیرا، بولیے نا سبحان اللہ۔ میں محنت کر رہا ہوں اور بولنے کے لیے اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے نا۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات مدینہ کی سرزمین ہے۔ ابھی علامہ قاری ناظم برکاتی سے آپ نے سنا اللہ 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 مسلمانوں، اسی مدینہ کی سرزمین پر ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، مدینہ کی سرزمین پر ایک سید زادہ، تو ٹائم بھی ہو گیا حضرات گرامی، تو میں نے جو موضوع لیا انشاءاللہ اس پر کبھی بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی۔ حضرات گرامی بس یہی دعا ہے کہ اللہ جو ان کے جو ہے عمرے کو قبول